بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ دعا ہے اللہ پاک آج دا عظیم الشان خطبہ جمعہ اللہ پاک اس کے اندر حاضری سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آج اس عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر میں صاحبات کے سامنے اس ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس شخصیت کو صحابی رسول ہوندہ شرف حاصل ہے۔ وہ شخصیت حافظ الحدیث حضرت عبد الرحمن نبی پاک کے خدمت گزار نبی پاک کے انتہائی حوبدار حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمات، قربانیاں، خشیت اور اسلام کے نال محبت نو صحابات کے سامنے رکھنا چاہتا۔ یو مرد کلندر حضرت ابو ہریرہ نے جنہ جوانی دے اندر حدیث کی خدمت کرتے ہیں جوانی کو گزارے۔ حضرت ابو ہریرہ دا
اسلام قبول کرن تو پہلے نام سی عبد الشمس، بعض نے لکھیا ہے کہ عبد النافع سی، مختلف نام مفسرین نے لکھے نے۔ اسلام قبول کرن تو بعد آپ دا نام عبد الرحمن رکھیا گیا۔ بعض جگہ تے ہوتا ہے کہ آپ دا نام عمیر رکھیا گیا، مگر چونکہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ ہے، نام عبد الرحمن ہے، مگر آپ مشہور ہوئے اپنی کنیت ابو ہریرہ تو، جس کا معنی کہ بلیاں نال محبت کرنے والا۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ دا نام امیمہ، والد دا نام عامر، آپ دا تعلق دوس قبیلے دے نال۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جناب طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ دی دعوت 7 ہجری نو اسلام قبول کیتا۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرن تو بعد نبی پاک دے نزدیک، نبی پاک دی خدمت دے اندر، نبی پاک دے کول 4 سال دا عرصہ حضرت ابو ہریرہ نے گزاریا۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 احادیث دے راوی ہیں۔ بڑا حافظہ پایا اور کمال دی معرفت اور بصیرت اللہ پاک نے حضرت ابو ہریرہ کو بڑی چھوٹی جی عمر دے اندر عطا کی تھی۔ شوق سی کہ میں نبی پاک کی زبان جو جڑی گل نکلے بس فٹافٹ انہوں یاد کرنا اور ہجدہ یاد کرا کہ میں نے زندگی سے بھول نہ سکے۔ میرے نبی دا ایسا پیارا صحابی، بڑی اچھی زندگی گزار رہے سن، توس قبیلے کے اندر بڑے عیش و عشرت کی زندگی، چھوڑ دیتا سب کچھ اس واسطے کہ میں نبی پاک دے بول رواں، نبی پاک دی زبان چوں نکلن والے موتی سمیٹ لواں۔ اور پھر یقین جانو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے فاقیاں دے اندر بھی دن گزارے، بڑے مشکل دے دن بھی گزارے، مگر ایک کدی زبان جو گلا نہیں کیتا کہ میں جدوں دا اسلام قبول کیتا ہے ہن میں پکارے لگ پیا، بلکہ یہ کیا کرتے سن کہ جسم دی غذا روٹی تے کھانے دے بغیر ابو ہریرہ گزارا کر سکتا ہے؟
مگر ایمان دی غذا حدیث تے قرآن اس کے بغیر ابو ہریرہ گزارا کر سکتا؟ اسی آنے اسی گزارا کرنا کہ انہاں سارے کماں تو بغیر، روٹی تو بغیر تے کم تم تو بغیر ساڈا کو گزارا۔ آئیے ذرا قرآن پاک سنیے بڑی محبت نہ، اور میرے نبی پاک دا وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ مہاجر کیا جانتا ہے؟ ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے سن۔ آئیے ذرا انہاں کے بارے اللہ پاک کا اعلان سنو اور ایمان تازہ کرو ذرا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک دے تمام صحابہ جو، نبی پاک دے تمام خدمت گزارا جو، نبی پاک دے تمام وفادارا جو، نبی پاک دے تمام وفاشارا جو، میں حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جناب ابو ہریرہ کی عظمت، رفعت اور شان اور بلندی دے حوالے نال قرآن پاک کی جس آیت نو پڑھے ہے، کیونکہ میرے نبی پاک دے صحابہ جو او صحابہ جڑے مہاجر سن، ہجرت کر کے آئے سن، مختلف علاقیاں جو، مختلف ممالک جو ہجرت کر کے نبی پاک دے در دولت تے آ گئے سن، انہاں جو ایک میرا ابو ہریرہ قرآن آتا ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا ہجرت کرنے والے مہاجرین اور جناب انصار، فرمایا انہاں دونوں طبقیاں دے، انہاں دونوں قسماں دے صحابہ دے پہلے آن والے آتے اور جناب ہجرت کر کے پہلے آن والے آتے اور مدد کرنے والے آتے، میں اللہ دونوں تے راضی ہو گیا ماں۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نالی فرمایا میں انہاں تے صرف راضی نہیں بلکہ میں انہاں نے تیار کر دیتی ہے، اپنی جنت تیار کی ہے، اپنے جناب والا جنت کے محل اور بغات نو تیار کیتا ہے۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ فرمایا اس جنت دے اندر کتنے
کتے نہراں چلدیاں نے کتے باغات نے کتے طرح طرح دیاں نعمتاں نے اللہ اللہ فرمایا پھر دے اندر ایک دو دن نہیں ایک سال نہیں ایک جناب والا صدی نہیں ایک ہزار سال نہیں ایک لاکھ سال نہیں ایک کروڑ سال نہیں ایک ارب سال نہیں بلکہ فرمایا خالدین فیہا ابدا فرمایا دے اندر ہمیشہ ہمیش رہنا ہے ہمیشہ ہمیش زندگی دیا عظیم زندگی دیا بہاراں لٹن گے کامیاب ہو کے لٹن گے فرنالی اللہ پاک نے فرمایا ذالک الفوز العظیم فرمایا ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور ہوئی تے کامرانی تے کامیابی ہویا کر دیئے یہ ہوئی کامیابی ہے جڑی میرے نبی دے صحابہ نے حاصل کر لئی اور اللہ پاک نے انہاں دی اس کامیابی دا ذکر قرآن پاک دے اندر کر دیتا میں انہاں کامیاب لوگاں جو ایک ہستی حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کون ابو ہریرہ ہے میرے نبی دی آنکھ دا تارا ابو ہریرہ ہے ایک کون ابو ہریرہ ہے ایک حسین ستارہ ابو ہریرہ ہے ایک کون ابو ہریرہ ہے میرے نبی پاک دا پیارا ابو ہریرہ ہے ایک کون ابو ہریرہ ہے میرے نبی پاک دا دلارا ابو ہریرہ ہے ایک کون ابو ہریرہ ہے میرے نبی دی آنکھ دا تارا ابو ہریرہ ہے میرے نبی دا خدمت گزار ابو ہریرہ ہے میرے نبی دا حبدار ابو ہریرہ ہے میرے نبی دیاں گلاں نو یاد کرن والا ابو ہریرہ ہے میرے نبی دیاں سنتاں تے عمل کرن والا ابو ہریرہ ہے نبی پاک کی زبان جو نکلن والے موتیاں نو اپنے ذہن دے اندر اپنے دل دے اندر جناب حفظ کرن نو اپنا مقصد سمجھن والا ابو ہریرہ ہے ایک کون ابو ہریرہ ہے حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کون ابو ہریرہ ہے جدے تے رحمان راضی ہے جدے تے نبی پاک راضی نے ایک کون ابو ہریرہ ہے ایک ہجرت کر کے آن والا قربانیاں دے کے آن والا وطن چھڑ کے آن والا اور جناب والا گھر بار قربان کر کے آن والا ابو ہریرہ ایسو عشرت دی زندگی قربان کر کے نبی پاک نے در دولت دے آگے رہن والا ابو ہریرہ ایک کون ابو ہریرہ میرے نبی پاک کی زبان نبوت جو جناب توجہ کرنا غور کرنا اللہ بڑے دھیان نہ سنن والیاں نے غور کرو جناب ایک کون ابو ہریرہ نبی پاک کی زبان نبوت جو دعاواں لین والا ابو ہریرہ کدی ماں دے بارے دعا لیتا ہے کدی اپنے سینے دے بارے دعا لیتا ہے کدی اپنے جناب قوت حافظہ دے بارے دعا لیتا ہے کدی جناب والا کوئی دعا لے رہا ہے میرے نبی پاک دیا دعوتاں کھان والا ابو ہریرہ میرے نبی پاک کو تحفے لین والا ابو ہریرہ نبی پاک دے لا کے بیٹھ کے کھانے کھان والا ابو ہریرہ ایک کون ابو ہریرہ اصحاب صفہ دا امیر ابو ہریرہ ایک کون ابو ہریرہ ایک مدرس ابو ہریرہ ایک استاد ابو ہریرہ ایک جناب والا حافظ حدیث ابو ہریرہ ایک حافظ قرآن ابو ہریرہ ایک کون ابو ہریرہ ایک جناب والا شیخ الحدیث ابو ہریرہ ایک شیخ القرآن ابو ہریرہ اللہ اللہ کون ابو ہریرہ سونیو ایک جنتی ابو ہریرہ اے میرے نبی پاک تو سب کچھ بارن والا ابو ہریرہ 5000 سننا ذرا اور نوجوانوں سنیا جدرا پیان
دھیان نال کان لا کے گل سنیا جے اس جوان دیاں گلاں سنانا پیا حضرت جناب ابو ہریرہ یاد رکھنا اے ابو ہریرہ اور جن نے بچپن دے اندر اپنے بابا نو کھویا جن نے بچپن دے اندر اپنے بابا دیا جدائیاں نو برداشت کیتا ہے مگر جدو نبی پاک دے در دولت تے آ گیا نا پھر نبی پاک نے دا پیار پہ گیا پھر انہیں زندگی دے سارے غم مٹا لینے زندگی دے سارے غم نہیں بھلا لینے پھر میرے نبی دا ہو کے رہ گیا پھر میرے نبی نال پیار پا کے رہ گیا پھر میرے نبی نال محبتاں تے الفتاں پا کے رہ گیا اے دا شوق چیک کرنا ذرا اور نوجوانوں اج اپنا شوق بھی چیک کریے اور میں بھی چیک کراں تے تو بھی چیک کرنا ادھر میرے نبی دے ابو ہریرہ دا بھی ذرا شوق تے ذوق چیک کرنا حضرت ابو ہریرہ دا شوق تے ذوق کیے اللہ دا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ ابن نبی پاک دے لاکے آ گئے چہرہ پریشان ہے تے میرے آقا دے لاکے آ کے تے بہ گئے میرے آقا فرماتے نے فرمایا ہوئے ابو ہریرہ انج لگدا ہے جویں پریشان ہے جی سونیا میں پریشان فرمایا میرے پیاریا اور کیوں پریشان ہو گیا ہے دسنا کادیاں پریشانیاں نے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے نے بخاری اندر روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے فرمایا سونیا میں تاں پریشان سونیا میں تاں پریشان میں جدوں تہاڈی زبان چوں گل سننا میرا دل کردا میں اونوں یاد کر لاں میں اونوں حفظ کر لاں میں اونوں ذہن چ بٹھا لاں میرا دل کردا مینوں کدے بھولے نہ میں کدی اونوں بھلا نہ سکاں پر سونیا میرا حافظہ کمزور ہے سونیا مینوں بھول جاندا ہے سونیا مینوں نسیان دا مسئلہ ہے تے فرمایا میرے نبی پاک اپنے جوان صحابی دا ذوق سن کے تے مسکران لگ پے حضور فرماندے نے فرمایا ابو ہریرہ جانا کیے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے فرمایا سونیا تساں دعا کرنی ہے تے رب نے قبول کر لینی ہے تساں دعا واسطے ہاتھ چکنے نے تے اللہ پاک نے خیراں کر دینیاں نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا اپنے نوکر واسطے دعا کر دیو تے میرے آقا نے دعا کیتی ہے میرے آقا دعا کردے نے فرمایا اے عرش والیا اے میرے مالکا اللہ میرے ابو ہریرہ تو جناب والا دا حافظ اللہ نو قوت عطا کر دے تے راوی بیان کر دے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے فرمایا میں نبی پاک کے سامنے بیٹھا ہاں تے نبی پاک نے اس طرح ہے جا اپنے کندھیاں تو کملی لائیے تے میرے سامنے بچھا دیتی ہے فرمایا میں نبی پاک نو ویکھنا پیا تے کلیجہ ٹھنڈا کرنا پیا تے نبی پاک نے اس طرح ہے جا اپنے دوویں ہاتھ پھیلا لے نالے دعا کیتی ہے نالے نبی پاک اس طرح اٹھا کے اپنے ہتھاں نو ہے جو چادر دے اوتے رکھ دیندا ہے نبی پاک نے فرمایا ہو رہا اس چادر کو سمیٹ لے فرماندے نے میں سمیٹ لیا ہے سمیٹ کے میرے آقا میرے ول ویکھیا جے ذرا حضور فرماندے نے ابو ہریرہ ہن انج کرنا اس چادر نو پھڑ لے سنبھال لے تینوں اپنے سینے تے مرنا شروع کر دے اینو اپنے سینے نال لگانا شروع کر دے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے فرمایا میں اس چادر نو پھڑ کے تے اپنے کلیجے نال لا لیا اس دن تو بعد مینوں کدے کوئی نبی پاک دی گل میں بھلا نہیں سکیا اس دن تو بعد مینوں کوئی گل ذہن چوں نکلی نہیں فرمایا اس دن تو بعد میرا حافظہ ایڈا قوت والا ہو گیا ہے ایڈا طاقت
والا ہو گیا میں نبی پاک کی زبان چو ایک دفعہ جیڑی گل سن لینا مینوں بھولتی کوئی نہیں میں یاد کر لینا حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تے میں تانوں ایک گل سنا کے ذرا اپنے ابو ہریرہ دے حافظے دی گل سناواں اور میرے نوجوانوں ساتھیوں پیاروں سونیوں مکھنوں گل سننے آگے ذرا اور میں نوجوان مخاطب کیوں نہ ہوا اور میرا جوان تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اور یاد کر کر کے دنیا دے ڈرامے تے فلماں تے دنیا دے چکراں نو یاد کر کر کے تباہ ہوندا جاندا پیا اوے آئے جوانا اور سننا میرے نبی دے ایک جوان سے آپی دی گل سن کے لے جا حضرت ابو ہریرہ اور دعاواں دعاواں میرے نبی پاک کولو آخدا ہے قوت والا ہو گیا ہے حضرت ابو ہریرہ دا تے جناب وقت لنگدا گیا دور گزردا گیا تے میرے نبی دا ایک صحابی میرے نبی دا ایک پیارا صحابی اور جدا نام ہے حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ دا دور ہے حضرت ابو ہریرہ اس دور دے اندر موجود نے قرآن آندا پھر میں کیوں نہ پڑھا انعام دا پیار قرآن آندا ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ایک کون حضرت جناب ابو ہریرہ اس دور کے اندر ایک امیر مروان بن حکم دا نام ہے انہوں کسی نے شکایتاں کی دیا اس آکھیا اے امیر محترم تھے صحابی ہے جدا نام ہے ابو ہریرہ خدا حافظہ انج لگدا بڑا زبردست حافظ ہے تے اوتھے جتھے جناب والا طریقہ کرن والے ہوندے نے او جتھے جناب والا حوصلہ افزائیاں کرن والے ہوندے نے اوتھے خوشامدی تے ہوندے نے نا اوتھے جناب والا ایسے بھی لوگ ہوندے نے جے جناب حوصلہ توڑن دی کوشش کرتے نے ایسے بھی لوگ ہویا کرتے نے جڑے جناب والا تنقید کرن والے ہویا کرتے ہیں ہر تھان تے ایسے لوگ موجود ہویا کرتے پر یاد رکھو اور جڑے سیانے لوگ نے اس گل تو فائدہ اٹھا جاندے نے سنیا جے ذرا حضرت ابو ہریرہ دے خلاف پانچ چار بندے رل کے اس امیر مروان بن حکم دے جناب والا وہ دی عدالت چ پیش ہو گئے انہاں نے آکھیا جی ابو ہریرہ بڑیاں تر حدیثاں سنائی جاندا ہے بڑیاں گلاں سنائی جاندا ہے تے نال آندا میں ایویں روایت نبی پاک تو بیان کرنا پیا ایویں روایت نبی پاک تو بیان کرنا پیا تے سانو تیج لگدا ہے جویں ابو ہریرہ جھوٹ پیا بولدا ہے ابو ہریرہ جھوٹ پیا بولدا ہے سانو تیج جاب تے نعوذ باللہ اس جناب والا امیر نے اس جناب والا امیر نے حضرت ابو ہریرہ نو طلب کر لیا بلا لیا لاہوریو گل سنیا دے ذرا تے حضرت ابو ہریرہ آ گئے اور تو پہلا اس امیر نے ایک دو کاتباں نو بلا لیا تے پردے دے پیچھے بٹھا چھڈیا تے پردے دے پیچھے بیٹھ گئے اس آکھیا ابو ہریرہ جیڑی جیڑی حدیث سنائے انہوں تساں نوٹ کر دیا جانا ہے انہوں تساں لکھ دیا جانا ہے تے ادھر حضرت ابو ہریرہ آ گئے او لاہوریو جوانو صاحب علم آئے ہو گے بڑے بڑے پڑھے لکھے دلا بندے بیٹھے ہو گے او میرے ابو ہریرہ نے ایک جگہ تے بیٹھ کے وقت امیر دی جناب والا سامنے بیٹھ کے اللہ اللہ ایک وقت دے اندر 400 حدیثاں زبانی سنا چھڑیاں 400 حدیثاں بیان کر چھڑیاں نے
حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیتیاں نا تے ترے لکھ دینے پہ وقت لنگ گیا اجازت مل گیا ابو ہریرہ چلے گئے تھوڑا جا ٹائم گزریا ادھر ابو ہریرہ نو نہیں پتا کہ میرا تے امتحان لیا جا رہا ہے آئے میرا تے ٹیسٹ لیا جا رہا ہے وقت لگیا میں تے پڑھیا 1 سال لگ گیا ہے لاہوریو 1 سال لگ گیا ہے اللہ دی حضرت ابو ہریرہ نو پھر بلا لیا اس مروان بن حکم نے پھر طلب کر لیا حضرت ابو ہریرہ آ گئے انہاں خاتمانوں بٹھا لیا گیا ہے تے نہ اپنے رجسٹر کھول لے تے جناب والا مروان کہنے لگا ابو ہریرہ 1 سال پہلا جڑیاں حدیثاں سنائیاں سانی آج دل کر دے پہ تو پھر سنا دے آج دل کر دے پہ پھر سنائے یقین کرے آجے اللہ بھی پیار کر دے حضرت ابو ہریرہ اور میرے نبی دے ستارے تے تارے نبی دے غلام نے جس ترتیب نال آج تو 1 سال پہلا جویں سنائیاں سن آج اسے ترتیب نال دوبارہ پھر سنا چھڈیاں نے حضرت ابو ہریرہ نے اسے ترتیب نال پھر سنا چھڈیاں نے اور کیوں نہ سناوے ان بازوق بندیاں نو اس گل دی سمجھ آ اور کیوں نہ سناوے شیخ صاحب ساتھی کر دوستو کیوں نہ سناوے اے ابو ہریرہ آخر دعاواں بھی تے حضور دی زبان چوں لیاں نے تے دعا نکلے میرے نبی دی زبان چوں اے اللہ پاک رب نے جے کردا میرے ابو ہریرہ تے بارے میرے نبی پاک نے دعاواں کیتیاں اللہ پاک نے قبول کر لیاں نے اے میرے نبی دا پیارا میرے نبی دا ستارہ اے میرے نبی دا لاڑا حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شوق چیک کرو ہے جوانوں اور ذوق چیک کرو اپنا شوق چیک کر تیرے ساڈے شوق رہ گئے ون ملے گے تے پیڑے تو پیڑا ڈریس تے جناب لوکاں نو وکھان واسطے طرح طرح دیاں بےہودہ حرکتاں ساڈے شوق رہ گئے پر جنہ کامیابیاں پانیاں سن او میرے نبی دا قرآن تے حدیث یاد کرن دا شوق لے کے دنیا تو چلے گئے کہ کون میرے نبی دا صحابی حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آؤن میں تنو اس پاسے لے آواں حضرت جناب ابو ہریرہ اس علم نو سکھن واسطے جدو نبی پاک دے در دولت دے آئے نا حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے نے میں آیا تے مینوں اصحاب صفہ تے شامل کر دیتا گیا والیم کھولو والیم اللہ دا اصحاب صفہ تے شامل کر دیتا گیا حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے نے فرمایا میں ان اصحاب صفہ تے شامل سان جنہاں کول پان واسطے کپڑے نشان ہویا کردے میں انہاں او لاہوریوں کا سنیا تے طرح او پیسیاں واسطے ہجرت کرن والے پاک دے ملکاں تے جا کے رہن والے اور سن لو اے میرے نبی دی اصحاب صفہ ہو کے اور جڑے پیسے واسطے ہجرت کر کے نہیں جے آئے اور جڑے دنیا تے محلہ تے دنیا تے عہدیاں تے کوٹھیاں واسطے کاراں تے بلڈنگاں واسطے ہجرت کر کے نہیں آئے بلکہ نہ ہجرت کیتی ہے تے قرآن تے حدیث واسطے نبی پاک کو علم سیکھن واسطے انہاں نے جناب والا ہجرتاں کیتیاں نے انہاں چ میرا ابو ہریرہ بھی شامل ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرمایا میں انہاں چ شامل ساں جنہاں کول نہ کھان جناب والا کھانا نہ پان واسطے کپڑا نہ پیر واسطے پانی ہویا کردا سی فرماتے نے کئی دن کھانوں کچھ نہیں سی لبیا کردا اللہ اللہ سے فاقیاں دا دور سی
میں تمہیں ایک گل سناواں اپنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن جناب والا اصحاب صفہ اسی سارے مسجد نبوی چ بیٹھے سن فرماتے ہیں کنے دن ہو گئے سن کتنا وقت گزر گیا سی اساں کھانا کوئی نہیں سی کھادا اساں کھانا نہیں سی کھادا بھوک نے ستایا ہویا سی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرمایا سا صلاح کیتی مشورہ کیتا کہ اسی جناب اج نبی پاک دے کول پیش ہو جانے ہاں صلاح کر کے قافلہ چل پہ میرے وال ویکھیا جے ذرا قافلہ چل پہ چلدیاں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی نبی پاک کے در دولت تے پہنچ گئے ہاں جدوں پہنچے تے نبی پاک فرماتے ہیں فرمایا اج خیر تے ہے وے سارے آ گئے ہو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کیا سونیا آج کنے دن ہو گئے انہاں دین دے طالب علم کچھ نہیں جے کھادا سونیا بھوک نے ستایا جے سونیا بھوک پیاس نے بڑا ستایا تے اسی تواڈے دروازے تے آ گئے تے میرے آقا نے سنیا فرمایا میرے طالب علموں اور بیٹھ جاؤ میرے عظمتوں والے ساتھیوں ایتھے بیٹھ جاؤ میرے آقا نے ایک ٹوکرا منگوایا ہے جدے جو کھجوراں نے چند کھجوراں نے نبی پاک فرماندے نے فرمایا اٹھنا ابو ہریرہ تقسیم کرنا انہاں کھجوراں کو تقسیم کر آواز کھل والیاں کھل فرمایا ابو ہریرہ انہاں کھجوراں کو تقسیم کرنا حضرت ابو ہریرہ اٹھ پئے کھجوراں بننیاں شروع کر دتیاں میرے آقا فرماندے نے فرمایا ہر کسے نو دو کھجوراں دینیاں شروع کر دے ہر کسے نو دو کھجوراں دے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دینا پیا کہ آخر تے نبی پاک نے مینوں بھی دو کھجوراں دتیاں میں لے کے تے نبی پاک دے لاگے بیٹھ گیا تے میں ایک کھجور کھا لئی تے ایک کھجور میں چھپا لئی تے میرے آقا نوٹ پہ کرتے سن نبی پاک فرماتے ہیں ابو ہریرہ ایک کھجور کھا لیا اج آندا سے مینوں بھوک لگی ہے ایک کھجور تے گزارا کرنا ہے پیا حضرت ابو ہریرہ سنیا تے ذرا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جی سونیا بھوک تے لگی ہے پر میں ایک کھجور تے گزارا کر لاں گا فرمایا اگر گل کی ہے ابو ہریرہ کیوں بھیج کرنا فرمایا سونیا میں تا کرنا پیا سونیا میری امی گھر جے بھوکی بیٹھی ہے میں ایک کھجور اپنی ماں واسطے رکھ لئی اوے نیو بیٹے او جڑے ماما تے خدمت گزار ماما تے فرما بردار اور ماما نا محبت کرنے والے ایویں تے نہیں نشان پالیا تے میرے آقا نے جدوں اینی گل سنی نا تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا ابو ہریرہ انج کر اے وی کھجور کھا لے کھانا ابو ہریرہ سونے امی واسطے رکھی ہے فرمایا میں تینوں نہ کھا لے حضرت ابو ہریرہ کھا کے کھجور کھا لئی تے میرے آقا فرماندے نے ہن میرے نیڑے آنا فرمایا اے لے پھڑ کھجوراں تیری امی دا حصہ اپنی ماں نو جا کے کھلا دئی حالانکہ لاہوریو ادو میرے ابو ہریرہ دی ماں نے اجے اسلام نے سی قبول کیتا حضرت ابو ہریرہ ایسے وقت بھی آئے حضرت ابو ہریرہ میں پڑھتا سب میری آنکھاں پار ہوئیاں میں کہ آج قرآن پڑھن والے حدیثاں پڑھن والے اللہ دیا خیراں اللہ نے کنیاں رحمتاں کیتیاں نے ہر بندہ بھکا مر سکدا ہے اللہ دین دے طالب علم علماء نوں بھکھیاں نہیں دے مرن دیندا اور قرآن تے حدیث خدا دی قسم جلوریو قرآن حدیث دا کم کرن والے نوں اللہ کدی بھی بھکھیاں نہیں دے رہن دیندا اللہ من سلوا بھی کردا جے اللہ برکتاں بھی دیندا جے اللہ بہاراں بھی دیندا جے اللہ ہر
جے اللہ ہر حرام بھی دیندا جے اللہ ہر بھلائی بھی دیندا جے اللہ ہر نعمت بھی دیندا جے ایس قرآن تے حدیث دی برکت نال دیندا جے علماء تے بڑی خیر ہے اللہ پاک پر وہ ازمیشاں دا دور سی وہ ازمیش دا دور سی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں فرماندے نے ایک دن میں اس طرح مسجد نبوی ہے تے ممبر رسول دے لاگے فرماندے نے میں بے ہوش ہو گیا بے ہوش ہو کے تے گر گیا لوگ آئے لوکاں نے آکھیا اے ابو ہریرہ ڈرامے کردا تے میں اپنے لفظاں تے گل کرن لگا آئے آئے فرماندے نے ابو ہریرہ ایویں پیا کردا اینوں کچھ مسئلہ نہیں کسی نے آکھیا اے مجنون ہے اے دیوانہ تائیں میں کام کری پھردا ہے آئے آئے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں ہوش آیا تے میں لوکاں دیاں زباناں چوں انیاں گلاں جدوں سنیاں نا لوگ کی پیاندے نے فرماندے نے میں بڑا پریشان ہو گیا فرماندے نے میں کیا لوگو اور گل سنو مینوں کی لوڑاں نے انج دا کم والا کرن دیاں فرماندے نے میں آج کنے دن ہو گئے نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پی کے دیکھے ہے فرماندے نے میرے کو تے سیدھا لیٹیا بھی نہیں پیا جاندا میں تے جناب والا تکلیف محسوس کرنا بھوک دی وجہ تو اینی کمزوری ہو گئی کہ مینوں بار بار غشیاں پیاں تاری ہوندیاں مینوں بار بار غشی آندی ہے پئی مینوں بار بار بے ہوشیاں پیاں ہوندیاں نے واہ ابو ہریرہ میں تیرے حوصلے تو صدقے جاواں میں تیرے صبر تو صدقے جاواں اے کون حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر سنیا جے ذرا ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں رستے چے بیٹھا گل بڑی مشہور آ گئی جے سن لیا جے ذرا دھیان کر لیا نے فرماندے نے میں ایک دن رستے چے بیٹھا آیا انج نڈال پیاواں تے میرے اندر ہمت نہیں کہ میں اٹھ کے تے چل سکاں تے راہ جو تو یہ بھی پتہ ہے عمر نے بھی لگنا ہے ابو بکر بھی لگنا ہے تے میرے آقا نے بھی لگنا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اینیاں مینوں کمزوریاں ہوئیاں سن کہ میں اوتے ہل نہیں سکدا فرماندے نے میں بیٹھا سا تے میرے کولوں سب تو پہلا گزر ہویا حضرت عمر دا گزر ہویا تے میں کیا السلام علیکم یا عمر حضرت عمر نو میں سلام کیتا میں آکھیا عمر جی مینوں ایک مسئلہ تے سمجھایا جے ہاں ابو ہریرہ پوچھنا فرماندے نے میں پڑھن لگ پیا میں قرآن پاک دی اس آیت نو پڑھن لگ پیا بعض روایات دے اندر قرآن دی اس آیت نو مفسرین نے لیا ہے بعض دے اندر یہ آیت کوئی نہیں دے سنیا جے ذرا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں پڑھن لگ پیا میں کیا میں مسئلہ پوچھنا چاہنا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ میں پوچھن لگ پیا اللہ اللہ میں بڑا تنگ کھولو آواز خیر سے کھول دیو میرے پیارے پاوے کھول حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں پڑھن لگ پیا میں کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فرماتے ہیں عمر جی مینوں اس آیت دا ترجمہ تفسیر کے سمجھا دیو انہاں ترجمہ تفسیر دسیا تے چلے گئے گل نہ سمجھ سکے حضرت ابو بکر آ گئے فرماتے ہیں میں انہاں نوں ہی پوچھیا میں کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ
ابو بکر نے تفسیر کے ترجمہ سمجھایا تے چلے گئے اللہ اللہ تھوڑا جہا وقت گزریا تے حبیب کبریا آ گئے مرشد پاک آ گئے اور میرے وال دیکھیا دے حکیم الامت آ گئے اور دلاں دیاں گلاں سمجھن والے آ گئے نبی پاک آ گئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اجے میں بھولیا نہیں تے نبی پاک فرماتے ہیں ابو ہریرہ خیر تے ہے تے ڈگا پیا ہے یہ گل ہے فرماتے ہیں میں اجے بولن لگا نبی پاک فرماتے ہیں ابو ہریرہ تیرے چہرے تو ایک لگدا ہے جویں تینوں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھاں کھل پیاں میں کیا سونیا جی مینوں اج بڑے دن ہو گئے نے کھانا نہیں کھادا تے میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ آ محمد دے نال چل اج محمد تیریاں خدمتاں کرے گا اللہ اور دین دا طالب علم قرآن دا طالب علم حدیث دا طالب علم شریعت دا طالب علم اسلام دا طالب علم نبی پاک کو لے کے اپنے گھر جا رہے صرف کلے نو نہیں لے کے گئے تمام طالب علم لے کے گئے پہلے جایا گھر کدی جامعات جو مدرسیاں جو کدی لے کے گئے ایک گھر سن لو ایک نہ کریا کر کدی نہ کریا کر میں دکھ نہ گل کرن لگا ساڈے گھر اجے کی ہوندا ہے دین دا حافظ قرآن دا حافظ دین دا طالب علم گھر لے جاندے نے ایک جناب والا چھاپا نہیں لیندے آئی ٹی کو کولی یہ کسی فقیر نو کھانا مار نہیں جاتا پتہ نہیں کرن لگیا اور تینوں پتہ نہیں ہے کون ہے میری عظمت کی ہے فرشتے نو سلام کرتے رہے جہاں تے نورانی فرشتے اور تو ادھر کیویں دا سلوک کرنے پیا اج تک طلاق نہیں پڑھ سکیا اج تک تینوں اس قرآن دی ویلیو تو نہیں پتہ لگ سکیا یہاں جناب روٹی کلاب دیندے چھاپا نہیں لیندے ایڈی کو کولی نہیں لینا ہے جناب کلاب دینا ہے کنو کل لیا میں جناب والا قرآن پڑھن تے پڑھان والے ہو کھانا پیا کرنا عجیب معاملہ ہے تیرا مسلمانہ اور کدی اپنے بچے نو یہ کھانا کھلایا ہی کدی اپنے پتر نو یہ کھانا پایا ہی اللہ ادب نال بٹھایا کرنا اپنے گھر بٹھایا کر خدا دی قسم اے کتاب نو اتارن والے دی قسم اٹھا کے گل کرن لگا جہاں دین دے طالب علم قرآن پڑھن والے نو کدی گھر کے بلا کے پروٹوکول دے کے مہمانوں کی طرح کھانا تو کھلایا کر تیرے گھر کے برکتاں تے بہاراں تیرے رزق کے بہاراں پیدا میرا رحمان کر دے گا کہیں پھر آپ کو سبحان اللہ ساری ملائکوں کو دنیا کے تمام عہدوں کو اللہ کی قسم ایک حافظ قرآن کے قدموں سے مار تمہیں پتہ نہیں اس کی عظمت کیا میرے نبی نے بتلایا اس کو پروٹوکول سے لے جاؤ گھر میں لے کے جاؤ عزت سے خدمت کرو یہ عام نہیں ہے یہ بہت خاص لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امت کی خدمت کریں گے قرآن کی صورت میں حدیث کی صورت میں قرآن سے سچائیاں یہ عام نہیں ہے میں تمام ڈگریوں کو اللہ کی قسم قرآن کی ڈگری کے ایک صفحے سے پڑھوانا قرآن کے ایک حرف کا مقابلہ دنیا کی تمام ڈگریاں نہیں کر سکتی قرآن پڑھنے والا بچہ ایک طرف ہو کائنات کے ڈاکٹر کائنات کے سی ایس ایس کرنے والے لندن اور آکسفورڈ اور برطانیہ امریکہ دیگر چائنا کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایک طرف ہو اللہ کی قسم ایک عام طالب علم قرآن اور حدیث کو پڑھنے والا اس کا مقابلہ وہ سب نہیں کر سکتا ہم نے عام سمجھ لیا ہم نے ویلیو نہیں دی گرا لیا اللہ کی قسم آج لوگ بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے حدیث پڑھانے کے لیے جھجکتے کیا عزت کریں گے لوگ اس نہیں جانتے تم یہ دہان عزت نہ کرے نہیں کرواتے ہم قرآن
اللہ کی قسم عزت کون دیتا ہے؟ اور جو اس کی خدمت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، واللہ العظیم اللہ اس کو بھی عزت دیتا ہے، اللہ اس کی بھی شان میں اضافہ کرتا ہے۔ سنو، میرے نبی نے بتلایا، میرے آقا نے برابر بتلایا کہ ایک حافظ قرآن اور حدیث کا علم پڑھنے پڑھانے والے کو کیسے عزت دینی ہے، کیسے اس کے ساتھ محبت کرنی۔ سنیے ذرا، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نال لے کے چل پئے نے، تے کلے ابو ہریرہ نہیں جے بلکہ تمام اصحاب صفہ بھی نال نے لے کے چل دینے پہ۔ میرے والے کہنے لاریو غصہ نہ کریا جے گلا سچیاں دے کریاں دے، اے میرے معاشرے چ سب کچھ ہوندا جے پیا۔ سنو ذرا، اے قافلہ چلدا ہے پیا، اے اج کتھے جاندا ہے پیا؟ اے پوری کائنات دے پیر دا مہمان بن کے حضور دے گھر چ جاندا ہے پیا، تے خود لین آئے نے۔ اے نہیں کیتا نبی پاک نے کہ آپ کچھ آوے کچھ آوے چلے گیا کہ میری عزت کے فرق نہ پڑے، لائنہ طالب علم نہ لے کے جا کسی نوکر تے ملازم نہ بلکہ حضور آپ نہ لے کے جاندے نے پے، کیونکہ میرے آقا نو پتہ ہے انہاں دا شان کی ہے، انہاں دا وقار کی ہے، نہ لے کے چل پے نے گئے تے جاندیاں نو اللہ پاک دی طرفوں کوئی بندہ آیا ہے تے ایک دودھ دا پیالہ تحفے چ دے کے چلا گیا ہے۔ دوستو ساتھیو، اور مبارک دینا اللہ کی قسم ممبر تے کھڑا ہو کے مبارک دینا انہاں ماں باپ نو جڑے اپنے پتراں تے دھیاں نو قرآن پڑھاندے ہو پے، حدیثاں پڑھاندے ہو پے، کو جامعہ محمدیہ کو لوگوں ورکشاپ کو جامعہ رحمانیہ کو جامعہ سلفیہ کو کتے پڑھاندا، اور میں سلوٹ کرنا انہاں ماں باپ نو خدا دی قسم اصل دولت پہ دے ہو۔ کوئی اپنی دھیاں نو لاہور والیو، کوئی جناب والا برکت رحمانی علی بنات اس جامعہ دے اندر کو اپنی بیٹی نو پہن نو پڑھاندا پیا، کوئی اپنی بیوی نو، کوئی اپنی امی نو پڑھا رہا ہے دین دا علم، حدیث دا علم، قرآن دا۔ میں سلوٹ مارنا، میں سلام پیش کرنا، اور میں اپنے مرکز انتظامیہ نو سلام کرنا جنہیں دا اہتمام کیتا ہے، جنہیں دا اہتمام۔ یہ بڑے مقدروں کی بات، یہ بڑے شرف کی بات، یہ بڑے شرف کی بات، یہ بڑے رتبے کی بات کہ قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھنے کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا۔ اللہ اللہ قبول فرمائے۔ دھیان کرنا ذرا، ایک پیالہ تے 70 میں آگے پین والے طالب علم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آکھیا جی نبی پاک آکھن گے ابو ہریرہ چھتی کر پینا شروع کر دے، جلدی کرنا پین لگ پے۔ فرماتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں ابو ہریرہ گل سننا، فرمایا ہے پھڑ پیالہ جی سونیا پڑھ لیا، فرمایا سچی پاسیوں شروع ہو جا پلانا شروع کر دینا دین تے قرآن تے حدیث۔ اور میں دیانا صحابہ صوفہ دا امیر شیخ الحدیث اور مدرس آج پیالہ پھڑ کے تے دودھ پیا پلاندا ہے، طالب علماں نو پلاندا پیا۔ وہ طالب علم کو چھوٹے نہیں سن، چھوٹے بچے بڑے بوڑھے سب سن۔ اللہ اللہ ایک جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دلوں پریشان ہو گیا، ایک پیالہ تے 70 پین والے۔ فرماتے ہیں میں دل کیا کیا ہوئے ابو ہریرہ آج تیرے تک گھٹ بھی نہیں پہنچنا، آج تیرے تک لب بھی دودھ دی نہیں پہنچنی۔ فرماتے ہیں حکم سی نبی پاک دا میں پلان لگ پیا، اور تڑپیا جے قرآن جتے پڑھن تے پڑھان والے ہون اوتھے برکتاں بھی تے بڑیاں ہوندیاں نے۔ ایتھے تے نبی پاک آپ موجود سن موجودہ سی۔ اللہ اللہ ایک جناب والا ایک دودھ پیا دینے پہ ایک پیتا دوجے پیتا تیجے پیتا چوتھے پیتا پنجویں پیتا چھویں ستویں اٹھویں نویں دسویں گیارہویں بارہویں تیرہویں اور 70 دے 70 پی گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سارے پی لیا پر دودھ دے پیالے تے ذرا فرق نہیں پیا۔ آنی برکتہ قرآن دیا، ہے نہیں برکتہ حدیث دیا، ہے برکتہ میرے نبی پاک دیو،
ڈوبدیاں سن لو گل مکاوی ذرا دھیان دینا ٹائم ہو گیا ہے سنیا جا جدو 17 نے پی لیا تے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ہن تو پی لے ہن آپ بھی فرماندے میں پین لگ پیا خوب رج گیا میں کہا بس سونیا فرمایا ابو ہریرہ ہن پھر پینا آپ فرماندے نے حکم سی نبی پاک دا میں پھر پین لگ پیا ادھر جناب پیتے نے پے ادھر پی کے اٹے آقا فرماندے نے پیتا رجی جی سونیا فرمایا پھر ایک بار پھر پی لے آئے اور کیسا منظر ہوئے گا کچھ دیر پہلا بڑا پریشان پتہ نہیں لابوں نہیں ہے کہ نہیں ان بس پہ کر دے انی برکت ایڈا بڑا بولدا انی بہار انی بھلائی انی خیر فرمایا بس سونے ہون تے میں رج گیا ایک دو تب فرماندے نے مینوں انج لگدا سی اینا نافنا تک دودھ آ گیا میں رج کے پی لیا اینا خوب سے رو کے پی لیا تے میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ تو بھی پی لیا سارے پی لیا ریت نہیں گیا فرمایا لیا ہن میں پی لواں ہن مینوں بھی تے بھوک لگی ہوئی نا میرے آقا نے اوتے اوٹ نبوت والے لگ کے پیتا ہے جتے 70-71 طالب علم لگ کے پیتا ہے حقیر نہیں جانا یہ نہیں کہا کہ یہ تو عام سے لوگ ہیں یہ کہاں سے آئے یہاں پہ ذاتیات نہیں دیکھی جاتی یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے یہ پڑھ کیا رہے ہیں قرآن اور حدیث کی نبی پاک نے ہوتے ہونٹ رکھے نے جتے نظاریاں نے رکھے نے آئے سونیا میں تواڈے اس قرآن تے حدیث پڑھن والیاں نوں عزت دین تو صدقے جاواں سونیا انی محبت تو صدقے جاواں آئیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں خدا اپنے بچوں کو جہاں دنیا پڑھاتے ہو اللہ کی قسم انہیں قرآن بھی پڑھائیے حدیث بھی پڑھائیے بخاری مسلم ابن ماجہ نسائی مشکات بلوغ المرام نخبۃ الحدیث دیگر کتابیں ابو داؤد صحاح ستہ یہ بھی پڑھائیے اللہ کی قسم انہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی آئے گا آخرت سوارنے کا ڈھنگ بھی آئے گا اللہ عزت بھی دے گا اللہ شان بھی دے گا اللہ کو دعا ہے جو سنے گا سنا ہے وقت دو کہ انشاءاللہ آئندہ وقت دا پورا خیال کیا جائے گا اگلا جمعہ ایک بھی شروع کراں گا اللہ جو سنے سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ